صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور آج بہت ہی اچھی پالیسی ساتھ بیان بھی دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بحیثیت دیکھیں مجھے سر فخر حاصل ہے کہ پاکستان میں برے صغیر میں اہل بیت نے جو پہلا قدم رکھا میرے خاندان کے پاس رکھا اور ہمارے خاندان کو حسینیت کا درجہ ملا ہوا ہے. حسینیت ہندو ہیں. سر ڈاکٹر صاحب آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارا دشمن انڈیا وہ چانکیا پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے اور افغانستان کو یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم بھی افغانستان کے خلاف ایسے اقدامات کریں کہ وہاں کی عوام ہمارے خلاف ہو جائیں. جس طرح سے آپ نے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی بڑی کوشش کی, وہاں گئے, ٹریڈ کے حوالے سے ہونے کا بہت سی, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے اور کافی ایسے لوگ ہوں گے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہم دوستی رکھیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اور کوشش کریں کہ مذاکرات کے ساتھ حل کیا جائے. اگر جنگ کے ساتھ تو جنگ کے نقصانات دونوں ملک کو ہوں گے, وہاں کی عوام بھی درپدر ہوگی اور یہاں کی عوام بھی درپدر ہوگی. آخری حد تک جائیں. سر میں آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ اپنے ہمارے ہاتھ سے کیا ہوا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ اس کے شر سے بچو جس پر احسان کیا ہے. تو سر اب اگر وہ شر پر آئے ہوئے ہیں تو اس شر سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس شر کو ہم ایک اچھے طریقے سے نپٹائیں اور ایک انسانیت کے حوالے سے. وہاں پر بھی انسان بستے, یہاں پر بھی آپ نے کہا وہاں بھی مسلم بستے, یہاں بھی مسلم بستے, اور اس چیز کا ہمارا دشمن انڈیا فائدہ اٹھائے گا. سر آج میں آپ کے توسط سے یہ بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, ٹرائی اینگل ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پاکستان کو سبق سکھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پر بری نظر کی تو اب یہ 7-0 نہیں ہوگا, 70-0 ہوگا. سر پاکستان کی قوم, پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے اور مودی جی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی برادری اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے اور وہ فرنٹ لائن پر ہوگی. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دھمکی سے ڈرایا جائے گا, دھمکی سے ہمارے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں. مگر میں پھر بھی یہاں پر کہوں گا کہ خدا را مودی جی آپ بھی اس چیز کو جنگ سے بچاؤ. وہاں بھی انسان بستے ہیں, یہاں بھی انسان بستے ہیں. آپ انسانیت کے لیے ایک فرعون نہ بنو. آپ دیکھیں مودی جی کو میں بتانا چاہتا ہوں, مودی جی آپ کی تو اولاد نہیں ہے, آپ کو کیا پتا کہ کتنوں کی مانگیں اجڑ جائیں گی, کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مذاکرات اسخری آپشن ہو کہ اگر کوئی اینٹ پھینکتا ہے تو ہم نے پتھر سے اس کا جواب دینا ہے. سر ایک اسحاق ڈار صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سر میری گزارش تھی کہ ہماری ایک سندھ میں ایک ہندو بچی ہے, 5 سال سے 6 سال کی عمر میں تھی, اغوا کی گئی ہے. اس کا پتہ بھی ہے کہ جنہوں نے اغوا کیا ہوا ہے. وہاں کے وزیر داخلہ لنجار صاحب نے آن دا فلور کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچی کس کے پاس ہے, ہم 1 ہفتے میں بازیاب کر کے آپ کو دیں گے. مگر آج تک وہ نہیں ہوئی. وہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے, ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ہندو بچی کو بازیاب نہیں کرا سکتے ہیں تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ آزاد ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, بالکل ہم آزاد ہیں, ہم پر کوئی مذہبی وہ نہیں. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اکثریت کے ساتھ بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پر یہ معاشی ناانصافی ہے تو وہاں اقلیتوں کے ساتھ بھی ہے. سر یہ ایک مخصوص کیس ہے, اگر اس پر آپ توجہ دیں تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سینیٹر صاحب. جی بلال صاحب اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں, بلال صاحب اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں. نہیں میں لسٹ کے مطابق آ رہا ہوں, لسٹ کے مطابق آ رہا ہوں. آپ بات شروع کریں نا. تھینک یو. میں لسٹ کے مطابق آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب.